نمبر ہے جی؟ ہاں، تھواتیرا کی کلیسیا. کون سی کلیسیا؟ ہاں، یہ کلیسیا تھی تو سب سے چھوٹی، لیکن اس کو پیغام سب سے لمبا دیا گیا. جو کسی کا میسج تھا ان کے لیے، وہ ساری کلیسیوں سے زیادہ لمبا میسج تھا، جو 18ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور 29ویں آیت تک جاتا ہے، جبکہ باقی کلیسیوں کا میسج اتنا لمبا نہیں ہے. سو آج اس میں سے بھی ہم چند باتوں پر غور کریں گے. حوالہ نکالیے گا، یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. حوالہ نکالیے سب. اوکے، 18ویں آیت میں لکھا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، اور مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی. دیکھ، میں اسے بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہاللیلویا. خدا ان کے پاک کلام میں پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آئے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے لیے دعا کریں گے. کہیں خداوند آج کا کلام میرے لیے آسان کر. آئے خداوند آج کے کلام کی سمجھ عطا کر، تاکہ آج کا کلام میں بہتر طور پر سمجھنے والی ہو سکوں، کیونکہ تیرا کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اے خداوند آج مجھے الہی بیتوں کی سمجھ عطا کر، تاکہ میں تیرے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والا ہو سکوں. یسوع کے نام میں آمین. آمین. ہاللیلویا. سو آج ہم یہ کون سے نمبر والی کلیسیا ہے؟ پہلے کون سی ہے جی؟ پہلی. دوسری کون سی ہے؟ سمرنا. اور تیسری کون سی ہے؟ پرگمن. اور چوتھی آج تھواتیرا کی کلیسیا. تھواتیرا کی کلیسیا جو ہے یہ پرگمن کی کلیسیا سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی، یعنی 40 میل کے واقعہ پر تھی. یعنی اتنا ڈسٹنس تھا، اتنی دوری تھی ان کی. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کلیسیا سب سے زیادہ چھوٹی تھی، اور یہ کلیسیا اتنی مشہور نہیں تھی، اتنی نامور نہیں تھی. چھوٹا جا چرچ سی، لیکن جتنا چھوٹا چرچ تھا، جتنا چھوٹا گرجا تھا، پیغام اتنا ہی زبردست خدا نے کو دیا. ہاللیلویا.
हालेलुया। सो इस कलीसिया का पस मंजर हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। इस शहर के अंदर बहुत सारे काम होते थे, लेकिन जो मेन काम थे, जिस वजह से ये सिटी, ये शहर मशहूर था थवातीरा का, या जो कलीसिया थी, यहाँ पर किरमस बेचा जाता था। क्या बेचा जाता था? किरमस। अच्छा, किरमस जो है ये कलर है, ये रंग है। ये क्या है? क्या है? रंग है। और फिर यहाँ पर कतानी कपड़े का कारोबार भी होता था, लेकिन जो मेन काम था थवातीरा का, ये कलर का था, रंग का। और बहुत सारे शहरों से, ममालिक से चीजें यहाँ पर लाकर रंगी जाती थी, और फिर रंग करके उन चीजों को मुख्तलिफ बहरी जहाजों के जरिए से दूसरे ममालिक में भेज दिया जाता था। ये थवातीरा के शहर का मेन काम था, रंग करना। क्या करना? हाँ, ये मेन पॉइंट आपको याद होने चाहिए, कलर्स का काम। और यहाँ पर एक यूनानी देवता था, टेमोनोस उसका नाम था। ये सूरज का देवता था, और इस शहर के अंदर इस देवता की भी पूजा की जाती थी। और ये देवता इतना असर और रसूख वाला था कि इसकी तस्वीर जो उनका पॉइंट था ना, सिक्का या नोट, उसके ऊपर भी बनी हुई थी। और जब आप इस सिक्के को देखेंगे, जैसे मसीह को आजमाया गया और कहा कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, तो मसीह ने कहा लाओ एक कॉइन मुझे दो, एक सिक्का मुझे दो। मसीह ने कहा किसकी तस्वीर बनी है? उन्होंने कहा कैसर की। तो मसीह ने क्या कहा? जो कैसर का है वो कैसर को, तो जो मसीह का है वो मसीह को। हाँ, इस थवातीरा की कलीसिया के शहर के अंदर जो कॉइन या जो पैसा चलता था, उसके ऊपर इस टेमोनोस जो देवता था उसकी भी तस्वीर थी और कैसर की भी तस्वीर थी, और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये निकला कि हुकूमत और मजहब ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। हुकूमत और मजहब यानी ये दोनों एक ही हैं। तो इसलिए थवातीरा के शहर के अंदर ये रंग का काम बड़ा अरूज पर था, और ये इनका बड़ा जबरदस्त था। फिर दूर दराज इलाकों से अगर किसी ने कोई शहर पहाड़ी है, जिसे कहते थवातीरा ले जाओ, उत्थे रंग सही करते हैं, ते रंग भी पक्का किरमस वाला रंग। किरमस रंग ऐसा है, रेड कलर है, एक बार चढ़ जे लेता नहीं। इसलिए तो कलाम में लिखा है, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने किरमसी क्यों ना हो, बर्फ की मानत होकर सफेद कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गुनाह चाहे कितने किरमसी क्यों ना हो, बर्फ की मानत होकर क्या कर दिए जाएंगे? हाँ, सफेद कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इस कलीसिया के अंदर यानी यूरोप के अंदर पहली बार जब गया, तो वहां पर एक औरत से इसकी मुलाकात हुई, और वो बिजनेस वूमन थी, वो औरत बिजनेस करने वाली थी। उसका जिक्र है इमाल 16वां बाब 14वीं आयत, पढ़े जरा, फिर हम आगे चलेंगे ताकि बैकग्राउंड हमें पता हो कि ये थवातीरा की कलीसिया कहां से वजूद में आ गई। इमाल 16वां बाब 14वीं आयत। यस, ये माइक ले। और थवातीरा शहर की खिदमत औरत, हाँ, थवातीरा शहर की खिदमत गुजार औरत लुदिया नाम था इस औरत का। किरमस बेचने वाली थी। क्या बेचने वाली थी? किरमस। हाँ, किरमस, ये इसका बिजनेस था, और ये थवातीरा में आई हुई थी रंग बेचने के लिए। यस, और लुदिया नाम किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। हाँ, और उसका दिल खुदावंद ने खोला। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, हाँ, घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो, हाँ, खुदावंद की बंदी समझते हो, ईमानदार बंदी समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो। हाँ, मेरे घर में रहो। बस उन्होंने हमें मजबूर किया। यस, आमीन, हालेलुया। थवातीरा की कलीसिया के अंदर पौलुस गया यूरोप में, और वहां पर लुदिया नाम ये औरत थी
جو کپڑے کا کام کرتی تھی، کتانی کپڑا بھی بیچتی تھی، سوٹوں کا کاروبار بھی تھا، کپڑے کا کاروبار بھی تھا، لیکن اس کا ایک اور کاروبار بھی تھا، یہ کرمز بیچتی تھی. اور وہاں جب پالوس نے کلام سنایا تو یہ کلام سن رہی تھی، اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کے ذہن کو کھولا کہ پالوس کی باتوں کو سنے. ہاللیلویا. دعا کیا کرے کہ خداوند آج جو پادری کلام کرے میرے ذہن کو کھول تاکہ مجھے سمجھ آئے. ہاللیلویا. لکھا ہے خدا نے ذہن کھولا اور اس نے سمجھا اور اپنے گھرانے سمیت مسیح پر ایمان لا کے اسی کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا اور خداوند کی بندی بنی. ہاللیلویا. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ تھواتیرا کے شہر کے اندر یہ جو چھوٹی سی کلیسیا تھی، یہ بہن نے بڑی خدمت کی ہے. اس شہر کے اندر یہاں اس نے کلام سنا اور پالوس کلام سنا رہا تھا اور اس کی زندگی کو تبدیل کیا خداوند نے. جب خادم کلام کرے تو میں یہ دعا کرنی چاہیے خداوند آج کلام میرے لیے ہو. خداوند آج کلام میرے ذہن کو کھولنا تاکہ آج کا کلام میرے اندر جائے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اور خداوند ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. آمین. ہاللیلویا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر. لیکن مسیح نے جو اس کو تعارف دیا کلیسیا کو، تعارف کیا تھا؟ تعارف تھا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، وہ فرماتا ہے. ہاللیلویا. اچھا یہاں پر کہا گیا ہے خدا کا بیٹا، یعنی ابن خدا. کیا کہا گیا ہے؟ ابن خدا، سن آف گاڈ، یعنی خدا کا بیٹا، ابن خدا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں اور جس کے پاؤں پیتل کی مانند ہیں. اس کلیسیا کو جو تعارف دیا گیا وہ تعارف یہ تھا کہ ابن خدا فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ ابن خدا فرماتا ہے. اچھا کیوں خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعارف دیا کہ ابن خدا یعنی خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ یعنی فرماتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ کلیسیا اس طور سے مسیح کو جلال نہیں دے رہی تھی جس طور سے کلیسیا کو جلال دینا چاہیے. کلیسیا ٹھنڈی تھی ایمان میں، ورشپ میں، کلام پر عمل کرنے میں. اور خدا کا کلام فرماتا ہے کلیسیا کے لوگ بہت سارے منحرف ہوئے تھے. اس لیول کی پرستش یا اس لیول کا معیار یا کلام پر عمل نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جو مسیح نے کہا نا خدا کا بیٹا یعنی ابن خدا، وہ فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب کلیسیاؤں کے اندر مسیح کو اس کے حساب سے جیسا وہ ہے جلال نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کلیسیا کے اندر ابن خدا بن کر ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویا. شافی بن کے نہیں، ڈاکٹر بن کے نہیں، نجات دہندہ بن کے نہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، ابن خدا کا مطلب ہے قدرت والا، اختیار والا، عدالت کرنے والا اور سزا دینے والا. اس نے تعارف میں ہی کہا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. غور کریں خدا کے کلام پر. اور پاؤں کیسے ہیں؟ خالص پیتل کی مانند. وہ فرماتا ہے، فرماتا کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں خدا کے کلام پر، پیتل کس کو ظاہر کرتا ہے؟ جی پیتل. جگہ پاؤں پیتل کی مانند ہے. پیتل کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بائبل مقدس. جی پیتل بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے. پیتل کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کیوں مسیح نے کہا اس کے پاؤں پیتل کی مانند ہیں؟ پیر. پیتل کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کلیسیا نے چوپی ہوگی. جی پیتل. میں نے بتایا کہ جب کوئی کلیسیا جیسے اس کو یسوع کو جلال دینا چاہیے، کلیسیا کے خدمت گزار یا کلیسیا یا پاسبان اس طور سے خداوند یسوع کو جلال نہیں دیتا تو پھر وہ ابن خدا بن کر ظاہر ہوتا ہے. فرمایا گیا ہے اس کے پاؤں پیتل کی مانند ہے اور پیتل بائبل مقدس کے مطابق عدالت کو ظاہر کرتا ہے.
کس کو؟ بیابان کے اندر جب قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیا، خدا نے عدالت کی، تو خدا نے موسیٰ سے کیا کہا؟ پیتل کا جو اس کی طرف دیکھے گا وہ تو بیابان میں گر گیا تھا، گناہ پلس عدالت، لیکن پیتل کے وسیلہ سے کہاں؟ پیتل کلام کہتا ہے اس کلیسیا کو جب اسی نے بتایا، اپنا انٹروڈکشن دیا، تعارف کروایا، تو فرمایا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جس کے پاؤں پیتل کی مانند ہیں، اور پیتل خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں، خروج کی کتاب اس کے 27ویں باب کی پہلی 8 آیات، تو وہاں جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ قربان گاہ بنا کیکر کی لکڑی کی، تو کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ کے اوپر پیتل لگانا۔ کیا لگانا؟ کیا لگانا؟ زور سے بولو، کیا لگانا؟ پیتل کیوں لگانا؟ وجہ جی، پیتل کیوں؟ پیتل کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس قربان گاہ کے اوپر جانور قربان کیے جانے تھے، اور وہ جانور کس کا حصہ؟ انسان کا۔ کس کا؟ گناہ انسان نے کیا، لیکن سزا کون برداشت کرے گا؟ جانور۔ جانور کٹے گا کہاں؟ خون کہاں بہایا جائے گا؟ پیتل کی قربان گاہ کے اوپر۔ اور وہ جو جانور کاٹا جاتا، خون بہایا جاتا، یہ خدا کی عدالت انسان پر نہیں بلکہ اس جانور پر ہو رہی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے عوض قربان ہو رہا ہے۔ اور جب وہ جلایا جاتا جانور، تو تب کون برداشت کرتا تھا؟ پیتل۔ کون؟ پیتل برداشت کرتا تھا، ساری ہیٹ پیتل برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طرح غور کرو خدا کے کلام پر، گناہ کس کے؟ میرے اور آپ کے۔ اٹھائے کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اور جو صلیب ہے، جو کراس ہے، وہ پیتل کو ظاہر کرتی ہے۔ مسیح کی صلیب جس پر مسیح لٹکایا گیا، گناہ کس کا؟ میرا اور آپ کا۔ اٹھایا کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ برداشت کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے۔ ایسے ہی جیسے قربان گاہ کے اوپر وہ جانور کا خون بہایا جاتا، وہ پیتل کی قربان گاہ، ایسے ہی کراس، صلیب، یہ پیتل کو پیش کرتی ہے، کیونکہ اس کراس کے اوپر میرے اور آپ کے گناہ، خدا کا غضب، خدا کی عدالت کس نے برداشت کی؟ سارے چپ کر کے کس نے کی؟ کس نے کی؟ خداوند یسوع مسیح نے کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر کہ پیتل جو ہے یہ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، اور اس پر عدالت ہوئی، اور وہ فرما بردار رہا، اور اتنا فرما بردار رہا کہ اس نے صلیبی موت اختیار کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر کہ آج کلیسیا وفادار ہے یا نہیں ہے، فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ مسیح تو وفاداری کر گیا، مسیح تو دکھ برداشت کر گیا، لیکن کیا کلیسیا ایماندار جو ہر روز ایوری سنڈے خداوند کے حضور آتے ہیں، کیا وہ کلیسیا مسیح کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں؟ کلام فرماتا ہے مسیح نے میرا اور آپ کا دکھ برداشت کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ فرما برداری چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ فرما برداری چاہتا ہے۔ 19ویں آیت کے اندر مسیح نے 5 باتیں کی۔ کتنی؟ ایک ہی آیت میں کلیسیا کے ساتھ 5 باتیں کی مسیح نے۔ میں چاہتا ہوں ذرا 19ویں آیت پڑھی جائے، دوسرے باب کی 19ویں آیت جی پڑھیے گا۔ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہے، پر بھی تجھ سے یہ شکایت ہے۔ شکایت حالے بھی پڑھنی، شکایت بعد پڑھا گے، کیونکہ سانوں بھی بڑی شکایتیں بڑی شکایتیں ہوں گی، یہ بعد میں گل کرا گے، لیکن حالے صرف 19ویں آیت 5 باتیں۔ کتنی؟ اچھا ہائی لائٹ کرو، کیا کرو؟ ہائی لائٹ کرو۔ پہلی بات،
میں تیرے کاموں کو کیا ہاں اس کو ہائی لائٹ کرو. دوسری بات مسیح نے کہی اور تیری محبت کو. پھر تیسری بات مسیح نے کہی تیرے ایمان کو. اور پھر مسیح نے کہا خدمت کو. اور مسیح نے پھر کہا پانچویں بات تیرے صبر کو بھی. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور کرو ایک ہی آیت میں مسیح نے 5 باتیں کی. میں چاہتا ہوں کہ ان 5 باتوں کے اوپر ہم غور کریں گے آج. کنیا گلا اچھا گلا بڑھیا نہیں لیکن میں چاہتا ہوں 5 پر ہی غور کر لے تو بڑی بات ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. سو پہلی بات جو مسیح نے کہی میں تیرے کاموں کو کس کو. اگر کوئی شخص اپنے کام کسی انسان سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا اپنے کام زندہ خدا سے نہیں چھپا سکتا. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو دیکھتا ہوں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں جو تو کرتا ہے. بندے کو تو بندہ کا عالم ہے خدا سے کیسے چھپ سکتے ہیں. ہمارے کاموں کو جانتا ہے اور اس کلیسیا سے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس نے ہمیں بنایا کیوں ہے. افسیوں کے خط میں لکھا ہے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور ہم اسی یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے. ہم کیا ہیں اس کی زور سے بولو کیا ہے اس کی کاراگری ہے. اور اس نے بنایا کیوں ہے نیک اعمال کے لیے نیک کاموں کے لیے بنایا ہے غلط کاموں کے لیے نہیں بنایا. خداوند فرماتا ہے کلیسیا کو یہ چرچ کو پیغام ہے عام بندوں کو نہیں. تھواتیرا کی کلیسیا گرجے کو میسج دیا گیا کہ گرجے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں میں سب کے کاموں کو جانتا ہوں. کیڑا کام کر رہے ہیں. تھواتیرا کے چرچ کے لیے پیغام تھا عام بندے واسطے نہیں نہ عام کسی اور شخص واسطے. نو خدمت گزار کلیسیا کے لیے یہ پیغام تھا میں تیرے کاموں کو میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا بلکہ تو میری کاراگری ہے. میں نے تجھے نیک اعمال اور نیک کاموں کے لیے بنایا ہے. تو کیڑے کام اجبے ہیں. آج ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور پھر ان کاموں پر ہم شہری بھی مارتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا خداوند نے فرمایا تیرے پچھلے کام نہیں تیرے اگلے کام نہیں میں ساری جاننا اس میں لکھا ہوا پہلے سے زیادہ ہیں پہلے سے ہاں. اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ہم اس لیے مخلوق کیے گئے ہیں کہ ہم کیا کریں نیک کام کریں اعمال نیک ہوں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا کیا کر رہی ہے کلیسیا کہاں جا رہی ہے کیوں مسیح نے یہ فرمایا وجہ کیا ہے. خداوند کلیسیا میں کبھی بھی ایسا کام نہیں مانگتا. کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے. کیا ہے کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بندہ یا بندی ادھر ادھر کا کوئی کام کرتا ہے کلیسیا کے اندر. وہ کبھی نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاؤں خداوند کلیسیا میں ایسا کام کبھی برداشت نہیں کرتا. اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر. مسیح کلیسیا کا کیا ہے سر ہے اور کلیسیا کیا ہے جی زور سے بولے کیا ہے ہاں مسیح کا. اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کلیسیا کے اندر ایسا کام ہو. مسیح نے کہا میں کام ہوئے کھڑے ہیں جڑے تو کر رہے ہیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور پھر مسیح نے خود فرمایا متی کی انجیل 5واں باب 16ویں آیت اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ہیلیلویا ہیلیلویا. تو اسی طرح تمہاری روشنی کہاں چمکے کتنے چمکنی چاہیے کہاں آدمیوں کے سامنے تاکہ لوگ کیا دیکھیں نیک کام دیکھ کر. کون سے کام ہاں یہ پہلی بات ہم کر رہے ہیں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. تیرے نیک کام دیکھ کر کیا کریں. اچھا کام تیرے نیک تمجید کس کی ہاں جس کو تو مانتا ہے. ہیلیلویا. تمجید اس کی جائے گی. ہیلیلویا. تو اس لیے غور کریں ہم کام کیا کرتے ہیں. ہم کام کیا کرتے ہیں. مسیح نے کلیسیا سے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو
جب نیک کام کرے گا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ تمجید کون کرے گا؟ جی ہاں، آسمان پر تمجید کی جائے گی، لوگ تمجید کریں گے تیرے نیک اعمال، تیرے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ خداوند ہمارے سارے کاموں کو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو خدا ہمیں دیکھتا بھی ہے، نوٹ ڈاؤن بھی کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلیسیا کے اندر ہم جو خدمت، خاص طور پر خدمت گزار، ویسے تو ساری کلیسیا ہی ہے، ساری کلیسیا کو ہی خدا فرما رہا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام ہے، خادموں کے لیے بھی ہے، خدمت گزاروں کے لیے بھی ہے، ساری کلیسیا کے لیے بھی ہے کہ کلیسیا بھی نیک کام کرے تاکہ خدا کی تمجید عالم بالا پر ہو۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ پہلی بات، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دوسری بات جو مسیح نے کہی وہ کیا تھی؟ جی ہاں، کیا؟ محبت۔ محبت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جی کفارے پر محبت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کس پر؟ کس پر؟ کفارے پر محبت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے کیا رکھی؟ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا، تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ تو کفارے کی بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ مسیح اس دنیا کے اندر آئے، خدا باپ نے بھیجا، اگر وہ انسانوں سے محبت نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا۔ کفارے کی بنیاد کیا ہے؟ محبت، کیونکہ خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور خداوند مسیح نے اس کلیسیا سے کہا، میں تیرے کاموں کو بھی جانتا ہوں، میں تیری محبت کو بھی جانتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ایسا کتنی محبت خدا نے کر لے، خدا نے بتا دے، یہ خدا جانتا ہے۔ اچھا میں آپ ہی کیا میں جاننا محبت تیری، تیرے اندر کتنی محبت ہے۔ اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے، خدا نے انسانوں سے پیار کیا، اگر وہ پیار نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنا اکلوتا بیٹا نہ بخشتا۔ کفارے کی بنیاد محبت، اور خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو انسانوں کے عوض قربان کیا تاکہ انسان ہلاکت سے بچے، انسان توبہ کرے، سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ جو لوگ آج یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، یقین مانے ان کے اندر مسیح کی محبت آتی ہے۔ سارے نہیں آتی، سب میں نہیں آتی۔ خدا کی محبت اس شخص میں آئے گی جو واقعی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اس نے بیٹا دیا ہے۔ جو بیٹے کو قبول کرے گا، خدا کی محبت اس میں آئے گی، اور جب اس میں خدا کی محبت آئے گی، وہ خدا سے یا مسیح سے اگر پیار کرتا ہی کرتا ہے، وہ مسیح کے لوگوں سے بھی پیار کرے گا۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک بندہ کہ میں مسیح سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن وہ مسیح کے لوگوں تو دور دور رہے، کٹیا کٹیا رہے، تو یہ مسیح کی محبت ہے؟ مسیح کی محبت تو میل ملاپ کی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کون سی محبت ہے؟ میل ملاپ کی محبت۔ غور کرو خدا کے کلام پر۔ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، خدا کی یہ محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہ شخص محبت سے بھر جاتا ہے۔ آمین، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جیسی محبت میں نے تم سے رکھی، تم بھی کتنا جی جیسی محبت میں نے تم سے رکھی، کتنا ایک اس کے ساتھ۔ ہاں، مسیح سے تو خیر ہم کر لیتے ہیں محبت، لیکن شاید ایک دوسرے سے کرنی مشکل ہے، ایک دوسرے سے۔ لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے، مسیح کا حکم ہے، جیسے میں نے تم سے رکھی تم بھی آگے۔ اور یہ محبت آئی کیسے اندر؟ یہ صلیب سے بہتی ہوئی ایمانداروں تک پہنچی، اور مسیح نے حکم دیا کہ یہی محبت ایماندار آگے کلیسیا میں لے کر جائے۔
دنیا میں لے کر جائے. ہاللیلویا. یہ سلیب سے بہتی ہوئی ایمانداروں کے پاس آئی ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ ایماندار اسی محبت کو آگے لے کر جائے جیسے میں نے تم سے رکھی, تم بھی ایک دوسرے سے. اس سے لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس سے لوگ جانیں گے کہ واقعی تم شاگرد ہو. جس میں محبت نہیں اس کے اوپر شاگرد کا ٹھپا لگا ہوا ہے, وہ شاگرد نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے. خدا کا کلام فرماتا ہے ایمانداروں کو کیا ہے, یس سونپا گیا ہے یہ پیغام کہ ایماندار کیا کریں, اس پیغام کو آگے لے کر جائیں. محبت کیسے ہمارے اندر آئی؟ رومیو 5:8 آیت پڑھیں ذرا جلدی سے, جلدی سے. رومیو 5:8 آیت. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. خدا کی محبت کی خوبی کیا ہے؟ یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے, ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. ہاللیلویا. مسیح ہماری خاطر ہوا. حالے بندے نے مسیح کو قبول نہیں سی کیتا, لیکن یسوع نے کوئی کلوری کے مقام پر اس کا کفارہ دے دیا تھا. ہاللیلویا. خدا کی محبت کی خوبی کیا ہے کہ ہم گنہگار ہی تھے. خدا جانتا تھا یہ محبت اویلیبل ہے صلیب پر جو خدا نے مسیح کے وسیلہ سے دکھائی, اور جب کوئی ایماندار یسوع پر ایمان لائے گا یہ محبت اس کے اندر آئے گی اور یہ محبت دوسروں میں بھی پھیل جائے گی. ہاللیلویا. ہم گنہگار ہی تھے کہ مسیح ہماری خاطر ہوا. ہاللیلویا. قبول نہیں سی کیتا. کئی بندے نے کہ بوڑھا کے مسیح نے قبول کیتا 50-60 سال گزار کے, تو اتنے سال کتنے کٹ چھڑے نہیں. مسیح دی محبت تو بغیر ایک کہتا ہے جی میں 40 سال دا ہو گیا ہوں قبول کیتا. 40 سال دا مطلب ہے تو مسیح دی محبت تو بغیر کٹے, یہ ویسٹ ہوئے تیرے. اس لیے غور کریں زندگی پر کہ ہم مسیح کی محبت کے بغیر تو نہیں زندگی گزار رہے. مسیح نے کلیسیا سے کہا میں تیری محبت کو جانتا ہوں, تیری محبت کو جانتا ہوں. مسیح نے اعتراف کیا میں تیری محبت کو جانتا ہوں, اور حوصلہ افزائی بھی کی. تو رکھنا ہے محبت آگے جا کے دیکھیں گے. جی تیسری بات پہلی کون سی تھی؟ میں تیرے. دوسری کون سی تھی؟ جی. اور تیسری لکھا ہے تیرے ایمان کو. کس کو؟ ایمان کو. اچھا مسیح ایمان چیک کرتا ہے کلیسیا دے وچ لوکاں دا. مسیح نے کہا تھواتیرا کی کلیسیا کو میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم ایماندار ہیں, کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی یہ ان کا ثبوت ہے کہ ہیں ایمان سے. اور کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر ہے, جو جلال سے بھری ہوئی ہے. ہاللیلویا. ایماندار ایمان لا کر ایسی خوشی مناتا ہے جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہوئی ہے. اسی نے کہا میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں, کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا کیا ہے, یہ اندیکھی چیزوں کا بھی ثبوت ہے کہ جو نظر آئیں گی فیوچر میں, بعد میں. تم ایمان رکھتا ہے مجھ پر. کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نظر تو کبھی نہیں آیا لیکن میرا ایمان ہے وہ باپ کی دائیں کر بیٹھا ہے. یہی ایمان ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح پھر آئے گا لینے کے لیے؟ یس یہی ایمان ہے. ہاللیلویا. آئے اپنے ایمان کے لیے زوردار تالیاں. اور یہ ایمان کلام فرماتا ہے سونے اور چاندی سے زیادہ بیش قیمتی ہے. یہ ایمان سونے اور چاندی سے زیادہ بیش قیمت ہے. اس ایمان کی حفاظت کریں. جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو ایمان ایک جنگ ہے, ایک لڑائی ہے, کشتی ہے جو ہمیں لڑنی پڑتی ہے. ایماندار کے سامنے بڑی مشکلیں, بڑی پریشانیاں, بڑی آزمائشیں, بڑے فیصلے ہوتے ہیں.
لیکن ایماندار ایمان سے ان پر غالب آتا ہے. کلام میں لکھا ہے دنیا جس سے مغلوب ہوئی وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. ہیلیلویا. لوگ ہمارا ایمان دے کے ڈر جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کسی بندے نے دیکھا تو ایمان دے کے ڈر جائے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو آپ کا ایمان دے کے ڈر جائیں گے. بولے یہ بندے کو بچی جو کہتا ہے ہو جاتا ہے جو, لیکن ایماندار دوسرے پاس سے نہ رہ گئے, لیکن ایماندار. ایلیا کہتا ہے خدا ان فرماتا ہے ہلیلویا ہلیلویا, کہتا میں جو کہوں گا وہی ہوئے گا. آمین. اور پھر ہم نے ایک دن جمعرات کی میٹنگ میں بھی سیکھا تھا کہ سیموئل جو بولتا تھا خدا اس کی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا. ایماندار کسی اور پاس سے نہیں, صرف یسوع پر ایمان رکھنے والا. خدا فرماتا ہے یہ ایمان بیش قیمت ہے اور یہ سونے اور چاندی سے زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے پترس نے اور یوحنا نے اس شخص کو کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں نہ ہی سونا نہ ہی تو پھر ہے کہ ہیلیلویا یسوع پر ایمان سونے چاندی سے زیادہ بیش قیمتی ہے. آمین. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھیں. اور تimotheus کے خط میں پالوس لکھتے ہیں میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا, میں غالب آیا, میں نے دوڑ کو ختم کیا اور آئندہ کے واسطے میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو صرف خدا مجھے نہیں بلکہ ہر اس ایماندار کو دے گا جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے. آمین. ایمان کیا ہے؟ کشتی ہے. ایمان دوڑ ہے جس میں آپ دوڑتے ہیں, رن کرتے ہیں, بھاگتے ہیں. ایماندار ہے. وہ کہتے ہیں اتنی تیزی نہ اٹھتے گیا کسی کو پھڑیا نہیں گیا. ارے جب خدا لے کر جاتا ہے تو پھر بندہ بندے پھاڑ نہیں سکتا. ہیلیلویا ہیلیلویا. تو بات کریں خدا کے کلام پر. کہتے ہیں میں نے ایمان کی کشتی لڑی, میں نے دوڑ کو پورا کیا, میں ایمان سے ڈگمگایا نہیں, ڈاواڈول نہیں ہوا, گناہ میں گرا نہیں. اس لیے خدا نے آئندہ کے واسطے میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف خدا پاک ہر اس شخص کو دے گا جو یسوع مسیح پر زمین میں رہتے ہوئے راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے. آمین ہلیلویا. اس لیے کلام کہتا ہے بس جاگتے رہو اور ایمان میں قائم رہو. جاگتے رہو اور جاگنا بھی ہے کہ ایمان سے. اب بہت سارے لوگ سنتے ہیں آج سنڈے سروس میں بھی انہوں نے نیندی کی پوری ہونے کیا جاتا ہے. یقین مانیں لوگ ایمان میں سوئے ہوئے ہیں, روحانیت میں سوئے ہوئے ہیں. کلام کہتا ہے جاگو اور پھر قائم رہو ایمان میں. ایمان سے جاگرتے بھی لوڑ ہے. ایمان میں جاگنا یہ الگ ٹاپک ہے, کسی دن اس پر ہم بات کریں گے کہ ایمان میں جاگنا کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں. مسیح نے کلیسیا کو بھی کہا میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں, تیرے ایمان کو رکھیا ہے تو یہ بھی پتہ ہے کہ تو رکھنا ہے. لیکن آگے چل کے ہم اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں. جی چوتھی بات, تیسری کیا تھی؟ ایمان. چوتھی کیا ہے جی؟ ہاں کیا خدمت. کہاں خدمت؟ لیکن کہاں جی؟ کلیسیا میں. کہاں؟ چرچ میں, گرجے میں خدمت. میں تیری خدمت کو جانتا ہوں. خدا مسیح نے فرمایا میں تیری خدمت کو جانتا ہوں. اور خدا کی خدمت یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی خدمت بہت بڑی, اس کو کوئی بندہ معمولی نہ سمجھے. خدا کی خدمت کرنا, خدمت چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. خدمت خدمت ہوتی ہے. اور کلام کہتا ہے خدمت گزار شخص کی عزت پتہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے جی؟ خدمت گزار, اس کی عزت کون کرتا ہے جی؟ اور یہ سب کے لیے شاکنگ نیوز ہے. خدمت گزار جڑا دریا پاندا ہے, جتیاں ٹھیک کرتا ہے, پانی پاتا ہے, اس کی عزت کون کرتا ہے جی؟ کون کرتا ہے جی؟ اچھا دلیری نہ بولو, کون کرتا ہے؟ ہاں کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے جو اس بندے کی عزت. حوالہ پڑھ لو مقدس یوحنا کی انجیل 12واں باب 26 آیت پڑھیں. دیکھیں آپ جڑا بندہ دریا پاندا ہے, جھاڑو ماردا, اس دی عزت خدا کردا جی.
جو بندہ کلیسیا میں کسی قسم کا بھی کام کرتا ہے، کلام سناتا ہے، گیت گاتا ہے، ڈھولک بجاتا ہے اور ساؤنڈ سسٹم پلے کرتا ہے، ہدیہ اٹھاتا ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان سب کی عزت یہوہ خدا کرتا ہے۔ پڑھو ہوا، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے۔ ہاں پہلی گل، اگر خدمت کرنی ہے تو پھر پیچھے آ، میرے پیچھے۔ یہ نہیں کہ تو اپنی مرضی کرنے تھے کہ جی میں خدمت بھی خدا کی کرنے، نہ نہ نہ، کہنا اگر خدمت کرنی ہے تو پیچھے آ، پیچھے ہو لے۔ اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ ہاللویا، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ یہ خالی پادری نہیں، پادری اتنا جنی ٹیم خدا دی خدمت سچائی کے نال کر دیے اور سارے دے سارے ہوتے ہوں۔ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے، اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ کون عزت کرے گا؟ زور سے بولو، کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ مسیح نے کہا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی، یہ چھوٹی گل ہے؟ آسمانوں کو بنانے والا خدا خدمت گزاروں کو عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے۔ ہاللویا، اس لیے بہت بڑا خدا کا کلام ہے۔ یہ بہنیں جو بہنوں کو پکڑتی ہیں خدا ان کی عزت کرتا ہے، ہدیہ اٹھاتی ہیں، رسپیکٹ کرتا ہے خدا۔ بھائی جو کام کرتے ہیں چرچ کے اندر، خدمت گزار ہیں، ایلڈر، ڈیکن، مبشر، جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے خدمت گزاروں کی عزت کلام کہتا ہے خدا کرتا ہے، خدا باپ کرتا ہے۔ جو میری خدمت کرتا ہے مسیح نے کہا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ ہاللویا، یہ آنر کی بات ہے، رسپیکٹ کی بات ہے۔ کلیسیا میں خدمت، کلیسیا میں کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، خدمت خدمت ہے۔ اور جو لوگ کلیسیا میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دلیری سے آگے آنا چاہیے۔ تب انہوں دسنا چاہیے بھائی صاحب ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نہ کسی روکے نہ کیتا جائے، وہ آپ بھی ہیں، میں خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کو آگے لے کے آئیں۔ کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا کے لوگ اس کی خدمت کریں۔ آمین، ہاللویا۔ تو غور کریں خدا کے کلام پر۔ اور پھر گل ایتھے ختم نہیں ہوئی، مسیح نے خود مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب میں فرمایا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہاللویا، جڑے کام ہوں گے کلیسیا میں، خدمت گزاری ہوگی، خداوند یسوع فرماتے ہیں میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر، انعام، گفٹ دینے کے لیے میرے پاس ہیں۔ میں اپنے خدمت گزاروں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو میں دوں گا۔ ہاللویا۔ اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر خدا کی خدمت کریں، اس کی گھر کی خدمت کریں، اس میں برکت ہے، یہ نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ اور پولس نے لکھا خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، خدمتیں تو ایک جیسی نہیں، خدمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن خداوند ایک ہی ہے جو سب میں اثر پیدا کرتا ہے، جو سب کو خدمتیں بانٹتا ہے کہ یہ تیری خدمت، یہ تیری خدمت، اور لیاقت کے حساب سے دیتا ہے۔ جتنی کیپیسٹی ہو یا جتنا ٹیلنٹ ہو صرف اتنی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر خدا نہیں دیتا، اس سے بڑھ کر خدا نہیں دیتا۔ ہاللویا۔ تو اس لیے کلیسیا کے اندر ہمیں خدمت گزاری کا کام کرنا چاہیے۔ آمین، دلیری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں نہیں چاہتا، مسیح چاہتا ہے کہ کلیسیا بڑھے اور ترقی کرے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کلیسیا کے لوگ دوسرے لوگوں تک جائیں، کلام جا کر سنائیں اور لوگ نجات پائیں، توبہ کریں۔ آمین۔ ہمیں صرف اپنے چرچ کی حد تک نہیں، میں نے مبشروں کو کہا ہوا جاؤ، جو بلائے جاؤ، کلام سناؤ، خدمت کر کے آؤ، لیکن اتوار والے دن تھے، اتوار والے دن، ہاں جمعرات والے دن تھے، باقی آپ کے پاس اجازت ہے، جاؤ جا کے جو بلاتا ہے کلام سناؤ، روحیں بچنی چاہیے، آسمان کی بادشاہی میں جانی چاہیے۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم مسیح کے کام کو بڑھائیں، ہم اس حد تک نہ رہ جائیں، چرچ کی حد تک ہم نکلیں، بہنیں بہنوں تک جائیں، بھائی بھائی تک جائیں، خدمت گزار جائیں، لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو تیار کریں کہ آؤ نجات پاؤ، یہ خدمت ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے غور کریں۔ تو چوتھی بات خداوند نے کیا کی؟ میں تیری
मैं तेरी खिदमत को जानता हूँ। पांचवी बात और ये आखिरी बात है जी, मैं तेरे सब्र या सब्र, हाँ ये साबिर है, साबिर सब्र करने है, मैं तेरे सब्र को जानता हूँ। अच्छा, सब्र भी बेंदा ने बन गया था। मैं जब ये मैसेज तैयार कर रहा था तो मैं इस आयत पर, इस आयत में जो बात मसीह ने मेरे निकलने नहीं देता, ये अच्छी रह के गाल करनी है। 19 में जो बात नहीं जाना, क्योंकि ये मैंने निचोड़ रखा हुआ है। और गौर करें, एक ही आयत में मसीह ने 5 बातें की। मसीह ने कहा 19 में जो बात नहीं जाना। और आप देखें, हमारा 1 घंटा होने वाला है और 19वीं आयत ही अभी कंप्लीट हुई है। मसीह ने कहा इसी में रहना है, देखो बाहर नहीं जाना। और कलाम फरमाता है मैं तेरे सब्र को तो, हाँ ये 5वीं बात, सब्र एक कठिन है, बड़ा मुश्किल है सब्र करना। और मसीह ने खुद कहा कि ये रास्ता सुगड़ा है, ये दरवाजा भी तंग और रास्ता भी, लेकिन जो हलाकत को जाता है दरवाजा भी खुला है और रास्ता भी कुशादा है, हमवार है। लेकिन जो ये रास्ता है ये दुख बड़ा है, कठिन है, सब्र करना पड़ेगा, मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और खुदावंद फरमाते हैं कि इस राह में बहुत सी मुश्किलात हैं। इमाल 14वें बाब की 22वीं आयत में पालूस रसूल ने फरमाया कि हम बहुत सी मुसीबतें उठाकर, दुख उठाकर, सब्र करके मसीह की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। अगर कोई ईमानदार थे ना, मेरे दुख ना आए, मुसीबत ना आए, ये आनी आनी ये आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। एक दिन मैंने टीचिंग दी थी, दुख हकीकी है। दुख अगर कोई बंदा कहे ना नहीं झूठ है, झूठ नहीं, क्योंकि बाइबल की तालीम है, दुख हकीकी है, दुख आना ही आना है, दुख आना ही आना। माते को बंदा के मैं तो मसीह को कबूल कर लिया और मेरे ते काला दुख। कलाम कहता है जैसे मसीह दुखों में से गुजरा और उसने फतह को हासिल किया, वैसे तू भी दुखों में से गुजरेगा और तुझे फतह मिलेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए गौर करें, आसमान की बादशाही में ऐसे नहीं जा सकते। इमाल 14वां बाब 22वीं आयत गौर से पढ़िएगा घर जाकर। बहुत से दुख, बहुत सी मुसीबतें उठाकर हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुसीबत में जब आप सब्र करते हैं तो कलाम फरमाता है खुदावंद तेरी तसल्ली है और वही तसल्ली का सरचश्मा है। आमीन। लेकिन सब्र करना जरूरी है। जब आप सब्र करेंगे मुसीबत में, खुदावंद आपको तौफीक देगा कि आप सब्र करें और खुदावंद उस आजमाइश से, उस मुसीबत से निकलने की राह भी आपको बताएगा। अगर हम मसीह होने के बाद दुख उठाते हैं तो मैं आपको बताऊं, कलाम कहता है ये फख्र की बात है। ये अगर आप मसीह हैं, आप पर कोई अज़ारसानी करता है, आप दुख उठाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये फख्र की बात है, शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये फख्र की बात है। और खुदा की तमजीद होती है जब ईमानदार ज़मीन पर दुख उठाता है। तो तमजीद कहाँ होती है जी? आसमान पर होती है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा कि ये जो सब्र है, ये सब्र करना, ये ईमानदार की ट्रेनिंग है, ईमानदार की मुकस्सों की ट्रेनिंग है। ये सब्र करना जरूरी है ताकि इनके अंदर सब्र आ जाए, बेसब्र ना हो। सब्र करेंगे मैं इनमें ये सारे काम करूंगा। हालेलुया। इंसान बेसब्र होकर जल्दी में बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन कलाम कहता है तो सब्र कर, मैं तेरे सब्र को जानता हूँ। ये 5 बातें मसीह ने इस कलीसिया से कही। अच्छा, 5 गल्ला करके साथ ही 20वीं आयत में मसीह ने कहा मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत थले रखी। 5 गल्ला करके ना 19वीं आयत में, 20वीं आयत में कहा मुझे शिकायत। मैं कहता हूँ शिकायत पढ़ दे जरा, मसीह ने की किया। बस 5 मिनट और है हमारे पास। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। हाँ, शिकायत है कि तूने उस औरत को एजेबेल को रहने दिया है, एजेबेल को रहने दिया, जो अपने आप को नबिया कहती है, जो अपने आप को नबिया कहती है,
और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। कलीसिया को आंखें तो खुली रखनी है, साथ कान भी खुले रखने हैं। कलीसिया को आंखें तो खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं। कोई खिदमत गुजार एक दूसरे को गलत गाइड ना कर दे, कहीं को खिदमत गुजार गलत टीचिंग ना दे दे। ये ऐसे भल इसका मुआसना किया गया। एलिया की किताब जब आप पढ़ते हैं, पहला सलातीन 19वां बाब 2री आयत में, वहां भी एक ऐसे भल थी, उसका मुआसना किया गया इसके साथ। ये वो ऐसे भल नहीं थी, लेकिन थी ये औरत, और थी भी कलीसिया में, और ये बड़ा असर रसूख रखती थी जैसे अखीयब की बीवी रखती थी। और बाल के यानी बाबल के उस वक्त 450 नबी जो मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, ऐसे भल उनको खाना दिया करती थी। और उस वक्त की जो ऐसे भल थी, पुराने अहदनामे की पहला सलातीन 19 बाब 2री आयत के अंदर कलाम फरमाता है, आप उसको पढ़िएगा घर जाकर ऐसे भल के बारे में, कि ये उस वक्त कौम बनी इसराइल को इसने बुत परस्ती पर लगाया और कहा खाओ बुतों की कुर्बानी और हरामकारी करो और जिंदा खुदा से इनकार करो। थवातीरा की कलीसिया के अंदर भी एक ऐसी औरत थी, मसीह ने कहा ये एजेबल की तरह काम करती है। किसकी तरह? हाँ, एजेबल की तरह। उसने भी कौम बनी इसराइल को फेरा कि बुतों की कुर्बानियां खाएं। उसने भी कौम बनी इसराइल को तालीम दी, हरामकारी करो, शराबें पियो, गोश्त खाओ, बुत परस्ती करो। खुदा मसीह ने कहा तेरी कलीसिया में भी ऐसी औरत है, और उसको एजेबल के साथ तशबीह दी गई। हमें अपने कान तो और आंखें दोनों खुली रखनी है। कलाम से हटकर जो बात की जाएगी वो सही तालीम नहीं होगी, इस बात को याद रखिए। खुदा ने कहा मुझे तुझसे, क्योंकि कलीसिया में ऐसी खिदमत गुजार बहन है जो गलत तालीम देती है। अच्छा, टीचिंग भी करती है, कलाम भी सुनाती है, लोगों को खिदमत गुजारी का काम करती है। अपने आप को नबिया कहती है कलीसिया, अपने आप को नबिया कहती है कलीसिया, लेकिन है नहीं। कलाम सुनाती है, टीचिंग देती है, लेकिन टीचिंग रॉन्ग है, टीचिंग ठीक नहीं। उसी ने हाईलाइट किया 20वें आयत में, उसी ने कहा एजेबल तेरी कलीसिया में थवातीरा की, इसे निकाल, इसे दूर कर, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने इसे दूर नहीं किया, निकाला नहीं। अगर कोई ऐसी चीज हो तो कलीसिया में से निकाल देनी चाहिए। बदन में अगर कांटा लगे, कांटा जब तक निकालेंगे नहीं, बदन को तकलीफ देता रहेगा। खुदा ने कहा एजेबल को दूर कर, निकाल, मुझे शिकायत है। तो मोहब्बत भी करता है, काम भी अच्छे करता है, ईमान भी रखता है, मैं जानता हूं, लेकिन शिकायत है। तालीम गिरजे के अंदर ऐसी दी जा रही है, मैं आपको बताऊं बहुत सारी जगहों पर ऐसी तालीमात होती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए चर्च के लिए, कलीसिया के लिए पैगाम है कि हम अपनी आंखें, अपने कान खुले रखें। इसका पैसेज तो बहुत लंबा है, ऐसे बल के ऊपर हम और बात कर सकते हैं, क्योंकि 28 में 29 में आए तक इसका जिक्र है। लेकिन निचोड़ ये है कि कलीसिया के अंदर ये गलत तालीम दे रही थी, इसलिए गौर करने की जरूरत है। कलीसिया अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें। कौन भाई कौन बहन क्या बात करता है, कलाम की रोह से है तो ठीक है, कलाम से हट के है तो वो रॉन्ग है, गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज थवातीरा की कलीसिया से हमने क्या सीखा जी? 5 बातें 19 में आयत में हाईलाइट की हमने। तेरे काम, तेरे काम, तेरी मोहब्बत, तेरा ईमान, तेरी खिदमत और तेरा अच्छा सब्र। खुदा ने एंड पे रखा है, हालेलुया। हाँ, ये जरूरी है, सब्र करने के बाद फतह आती है, हालेलुया। और करने वाली बात है, कलीसिया को खुदावंद लेने आ रहा है, यीशु मसीह लेने आ रहा है।
اور خداوند نہیں چاہتا کلیسیا میں غلط ٹیچنگ ہو اور رانگ ٹیچنگ ہو. خداوند چاہتا ہے خدمت گزار روح اور سچائی سے اس کی خدمت کریں. جب نرسنگ کا پھونکا جائے تو کلیسیا ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کرے. ہاللیلویا. اپنے لیے دعا کریں. تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ. اور اپنے آپ کو کہیں خدا میں اپنے آپ کو کلیسیا میں پیش کرتی ہوں خدمت گزاری کے لیے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. آئے 2 منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. تھینک یو ہولی اسپرٹ, تھینک یو لارڈ جیسس. خداوند تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. آئے دعا کریں. اگر کوئی بیٹی, نوجوان بہن, نوجوان بھائی خدمت میں آنا چاہتا ہے تو کہے خداوند مجھے ایسا خدمت گزار بنا. یہ 5 باتیں میرے اندر آئیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور چھٹی بات جو رانگ ٹیچنگ ہے وہ کبھی میری زندگی میں نہ آئے. ہاللیلویا. ریشا منتا کلو ربیشا کھاتا ربا ریشا بارا کالا راسی مارا کھاتا ربا رکھالا ربا آنا سے کہنے میں خدمت گزار خداوند کے بلائے ہوئے ہیں. خدمت گزار خداوند ان کی عزت کرتا ہے. خدمت گزاروں کو خداوند عزت دیتا, رسپیکٹ دیتا ہے, آنر دیتا ہے. غور کرو خدا کے کلام پر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج صبح ہم نے تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھا. وہ اس کے کاموں کو جانتا ہے, وہ اس کی محبت کو بھی جانتا ہے, وہ اس کے ایمان کو, وہ اس کے صبر کو, وہ اس کی خدمت کو جانتا ہے. اور خدا کے حضور آؤ, اقرار کرو, خدا کو بحال کرے گا. اگر آپ کی خدمت بند ہو چکی ہے, ابلیس نے سٹاپ کر دی ہے, تو آج کہیں خدا میں اپنی خدمت کو دوبارہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر شروع ہو جائے. اور خداوند آپ کے اندر ایک نئی بیداری, ایک نیا ریوائول لانا چاہتا ہے. تھینک یو لارڈ جیسس, تھینک یو سپر ہولی شاہ. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام میں آج کا کلام جو تو نے ہم سب سے کیا, میں تیرا شکر, تیری تعریف کرتا ہوں ان ساری نعمتوں, ساری برکتوں کے لیے. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. آج کا کلام جو ہم نے سیکھا یہ 100 گنا پھل لائے, جڑ پکڑے, اور خداوند تیرا جلال کلیسیا کے اندر بڑی کثرت سے ظاہر ہو تاکہ کلیسیا مضبوط ہو جائے. کلیسیا ادھر ادھر کی تعلیم کو لے کر بھٹکتی نہ پھرے, بلکہ ایمان میں, محبت میں, صبر میں, خدمت میں مضبوط ہو جائے اور تیرے نام کو جلال دے. تو اپنے لوگوں کو بلیس کر خدا, برکت دے. یہ کلام زندگیوں میں بیٹھے اور 100 گنا پھل لائے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں سب کہیں گے آمین, آمین.